بسم الله الرحمن الرحيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 70 71 اور 72 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسوا کرنے کی کوشش کی. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان کو اس سے بھی زیادہ خسارے والا کر دیا. وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے ان کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، نجات دی. وَلُوطًا، اور حضرت لوط علیہ السلام ان کو بھی نجات دی. إِلَى الْأَرْضِ، اس زمین کی طرف الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، جس کے اندر ہم نے تمام عالموں کے واسطے برکت رکھی ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، پھر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی نعمت دی. وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور یعقوب پوتے کی نعمت دی. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان سب کو ہم نے نیکوکار بنایا. ان آیات کا خلاصہ اور مفہوم ہے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برہنہ کر کے رسوا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو رسوا کیا. اس کے بارے میں بہت سی باتیں آتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کے اوپر مچھروں کا عذاب نازل فرمایا، اور مچھر ایسے خطرناک تھے کہ سب سے پہلے ایسے ہوا کہ نمرود کی ناک کے ذریعے سے اس کے دماغ میں مچھر گھس گیا، اور جو اس کو اندر بیٹھ کے تنگ کرتا تھا، تو جس کی وجہ سے وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ اسے جوتے مارے جائیں، اور اس کے سر پہ جوتے لگتے تھے، اور اتنی کثرت سے جوتے لگے کہ وہ ان جوتوں کی وجہ سے مر گیا. پھر اس قوم کے اوپر مچھروں کا عذاب ایسے آیا کہ وہ اتنے خطرناک مچھر تھے کہ جنہوں نے اس قوم کے گوشت کھانا شروع کر دیا. صرف پہلے خون پیتے، اس کے بعد ان کے گوشت کھاتے، اور وہ تڑپ تڑپ کے جان دیتے تھے اور ان مچھروں سے بچ نہ سکتے تھے. تو فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. اور پھر وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، اور ہم نے نجات دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت لوط علیہ السلام کو، ان دونوں کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی تھے، اور وہ بھائی حامان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے، اور ان کے بیٹے تھے حضرت لوط علیہ السلام. جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر بالکل صحیح سلامت و محفوظ ہیں، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، اور ان کی ہمشیرہ حضرت سارہ یہ بھی حضرت ابراہیم پر ایمان لے کر آگے. لیکن ان کے والدین دیکھ رہے تھے، اور ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کو پریشانی ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو ماں کے سامنے آگ کا سارا حال کھل گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. حضرت ابراہیم آگ کے اندر بالکل صحیح سلامت ہیں، اور ایسے ہی والد نے دیکھ لیا، تو اور ان کی آواز اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم تک پہنچائی، اور حضرت ابراہیم کی آواز اللہ رب العزت نے ان کی والدہ تک پہنچائی. تو حضرت ابراہیم نے بتایا اپنے والدین کو، میں یہاں بالکل صحیح سلامت ہوں، اور آپ بھی میرے اوپر ایمان لے آئیں، آپ بھی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کا کلمہ پڑھ کے میرے ساتھ ہو جائیں، تو اللہ رب العزت آپ لوگوں کو بھی آخرت کی آگ سے بچا لیں گے. تو کہنے لگے کہ بیٹا تیری سلامتی کی فکر تھی، لیکن تجھ پر ایمان لانا یہ ہم سے نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے آبا و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتے. لیکن دوسری طرف آپ کے چچا کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ہمشیرہ یہ دونوں ایمان لے کر آئیں. تو اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی ہمشیرہ حضرت سارہ ان دونوں اور تینوں کو الی الارض، اس زمین کی طرف نکالا، التی بارکنا فیہا للعالمین، جس کے اندر اللہ رب العزت نے عالمین میں برکت ڈالی ہے. اس سے مراد ارض شام ہے، یعنی بیت المقدس کی زمین ہے. بہت سی روایات اس کے بارے میں ہیں. ہم نے جب سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا کی تھی تو اس میں کافی تفصیلات ہم نے اس میں دیکھی تھی. البتہ یہاں کچھ اجمالاً میں ذکر کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارض شام یعنی بیت المقدس کی زمین کو بڑا ہی بابرکت کہا ہے. حتیٰ کہ یہ آتا ہے کہ قیامت آئے گی تو وہ میدان بیت المقدس کی زمین پر آئے گی، اور سب لوگ اسی مرکز کی طرف جمع ہوں گے. ایک روایت ہے عرفات کی زمین پر آئے گی، لیکن برل یہاں پر ایک روایت ملتی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو بیت المقدس کی زمین پر ہوگی.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سر کے نیچے سے ایک ستون جو کہ نور کا تھا یہ اٹھا ہے، تو میں نے اس کو دیکھا کہ یہ کہاں پہ جاتا ہے، تو یہ اٹھتے 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 یہ شام کی زمین تک پہنچ گیا۔ تو مجھے اس سے سمجھ میں آیا کہ برکت والی زمین شام کی زمین ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہجرت ہونے والی ہے جو کہ بہت ہی بڑی ہجرت ہوگی، تو اس وقت تم بھی ہجرت کرنا اور تم لوگ بھی شام کی طرف ہجرت کرنا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک لوگوں کو شام میں جمع فرمایا ہے کہ جو شام کی زمین سے چپکے رہیں گے اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ نے مجھ سے کئی لوگوں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اور وہ شام کے لوگ ہیں اور شام کی زمین ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ مجھ سے کیا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ شام کے لوگوں کے لیے بد دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسے ایسے نقصان کا باعث بنے ہوئے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں شام والوں کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ ارض شام پر 40 ایسے ابدال ہر وقت موجود ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے روزی بڑھتی ہے، جن کی وجہ سے روزی گھٹتی ہے، جن کی دعاؤں کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے، جن کی دعا اگر شامل نہ ہو تو مسلمانوں کو فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہر وقت ایسے لوگ ارض شام میں جمع ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ پھر شام کی زمین کی برکات کے بارے میں بہت سی ایسی روایات اور بھی ہیں، مثلا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 فوجیں بننے والی ہیں، قرب قیامت میں 3 فوجیں بنے گی، ایک فوج عراق کی ہوگی، دوسری فوج یمن کی ہوگی، اور تیسری فوج شام والوں کی ہوگی۔ تو جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جرزہ رضی اللہ عنہ تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے کہ مجھے کس فوج میں شامل ہونا چاہیے؟ اگر اللہ رب العزت نے مجھے ایسی لمبی عمر عطا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اہل شام والوں کی فوج میں شامل ہو جانا، اس لیے کہ میری دعائیں اور اللہ رب العزت کا ذمہ اہل شام کی فوجوں کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں شامل نہ ہو سکو تو یمن والوں کے ساتھ شامل ہو جانا، یعنی عراق والوں کا ذکر نہیں فرمایا، اہل شام یعنی بیت المقدس والوں کا ذکر فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے اس زمین میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، بہت سے انبیاء بھیجے ہیں۔ اب یہ برکتیں کیوں رکھی ہیں؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے وجہ تو بہت ساری ہیں لیکن کوئی وجہ ہمیں معلوم نہیں ہے کیوں اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہجرت کرنی ہو تو بیت المقدس کی زمین کی طرف کرنا، اس لیے کہ جو بیت المقدس کی زمین سے چمٹا رہے گا اللہ رب العزت خیر کو ان کے ساتھ جمع فرما دیں گے۔ بقیہ پوری دنیا میں برائی بھی ہوگی لیکن اس زمین میں ہمیشہ خیر ہی غالب ہوگی۔ تو یہ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ کہ اس زمین کے اندر ہم نے تمام جہانوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ عالمین کا مطلب یہاں تمام ممالک کہہ سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر عالمین سے دونوں جہان مراد نے تو اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ قیامت کا فیصلہ اسی زمین پر ہوگا اور پھر جنتی ہونے کا فیصلہ بھی اسی زمین پر ہوگا۔ قیامت کا میدان حشر جو لگے گا وہ بھی اس زمین پر اس کا مرکز ہوگا، البتہ دوسری روایت کی روح سے میدان عرفات ہوگا۔ تو یہ ایک چیز یہاں پر ہے۔ پھر دوسرا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 نعمتیں دی، ایک اسحاق دیے اور اسحاق کے ساتھ ہی ان کے بیٹے کا وعدہ کر لیا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ چنانچہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ذبح کیا تھا تو حضرت اسحاق کو کیا تھا، حضرت اسماعیل کو نہیں کیا تھا۔ تو یہ آیت اس کا رد ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم سے حضرت
سارا کے ذریعے سے بیٹا دینے کا وعدہ کیا، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم آگے کریں گے۔ حضرت سارا سے نکاح حضرت ابراہیم کا ہوا تو کیسے کیا کیا معاملات ہوئے، پھر جو سفر ہوا تھا اگلی آیت میں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، یہ یہاں سے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو جب حضرت اسحاق کی بشارت دی تھی تو اس کے ساتھ ہی حضرت یعقوب کی بشارت بھی دے دی تھی، تو یہ تورات میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ تو اب یہ سمجھیں کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ اگر ذبیح یعنی ذبح جن کو کیا گیا تھا وہ حضرت اسحاق ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ یعنی حضرت اسحاق کی پیدائش کے ساتھ ہی حضرت یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری دی ہے۔ جب یہ پورا واقعہ پیش ہے، پورے پیچھے سورہ ہود کے اندر ذکر ہے پورا واقعہ کہ جب فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں، خوشخبری دینے آئے ہیں، اور من ورائہ یعقوب، اور اس کے بعد پوتے کی بھی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ تو اگر حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا جا رہا ہے تو وہ اللہ کا وعدہ کیا تھا جو حضرت اسحاق کی پیدائش سے پہلے ہی وعدہ ہو چکا تھا کہ ہم اس کا پوتا بھی دیں گے۔ یعنی اس سے مطلب یہ ہوا کہ جس کے پوتے کا بھی پہلے سے وعدہ ہے اس کو ذبح کرنے کا حکم ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہوتا تو حضرت وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اصل اس آیت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ذبیح یعنی جن کو ذبح کیا گیا تھا وہ واقعتاً حضرت اسماعیل ہی تھے، حضرت اسحاق نہیں تھے۔ اس کے دلائل اپنی جگہ اور بہت سارے ہیں۔ تو ہم نے ان سب کو نیکوکار بنایا، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو نبوت دی، کیسے بھی وہ آگے انشاءاللہ اس کا ذکر ہے، اللہ سمجھ کے